بات کریں گے ان لوگوں کی جو لوگ آلریڈی گلف کنٹریز میں رہ رہے ہیں اور ان کی فیملیز پاکستان میں ہیں. گلف کنٹری میں سارے کویت، عمان، سعودی عرب، دبئی، یہ سارے ممالک آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی فیملیز جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان میں رہ رہی ہیں اور وہ اچھی ارننگ کر رہے ہیں. ان کی فیملیز جو ہیں اپنی ساری خواہشات پوری کر رہی ہیں اور ایک اچھی ویل سیٹل فیملی کی طرح اپنی لائف اسپینڈ کر رہے ہیں. تو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں آپ جتنی بھی پراپرٹیز آپ بنا لیں گلف کنٹریز میں رہ کے پاکستان میں، جتنی مرضی انویسٹمنٹ کر دیں، آپ نے شاپس خرید لیں، آپ نے گھر خرید لیے، رینٹ کر دیے، آپ نے بزنسز اوپن کر دیے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ کی پراپرٹیز محفوظ ہے؟ بالکل محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ناصر ایک بندہ ہے گجرات کا جو اس نے گلف کنٹریز میں 23 سال لگانے کے بعد پاکستان کے اندر اس کی زمین پہ قبضہ ہوا اور آج 23 سال تقریباً اس کو ہو گئے کیس لڑتے ہوئے کہ وہ قبضہ ختم نہیں ہوا، اس کے بچے جو ہیں وہ جوان ہو گئے. تو اس لیے میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ بھائی آپ جتنے بھی انویسٹمنٹ، جتنے بھی آپ پراپرٹیز پاکستان میں بناتے ہو، اس کا جو ROI ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت سلو ہے، بہت کم ہے. تو آپ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ بھائی کہ اگر آپ یہ سارا پیسہ جو آپ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہو کہ بھائی آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ جو ہے اچھی اپنی لائف سپینڈ کرے، اور آپ جو ہے بڑی مشکل سے اپنا ٹائم گزار رہے ہو. اب ہوتا ہے بندہ جو ہے وہ کنجوسیاں کر کے پیسے بچا کے اپنے جو ہے وہ نظام چلا رہا ہوتا ہے، اور پیسے یہ سوچتا ہے کہ بھائی اپنی فیملی کو جو ہے وہ ویل سیٹل کر دے، ان فیوچر ان کے جو بچے ہیں ان کا اچھا بزنس اسٹیبلش ہو جائے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو ایک ریڈ پاسپورٹ، کسی یورپین پاسپورٹ، UK کا پاسپورٹ یا کسی اچھی کنٹری کا پاسپورٹ، ڈیولپ کنٹری کا پاسپورٹ آپ اگر ان کو دے دیتے ہو اور ان کو بدلے میں وہ کروڑوں روپے ایک طرف آپ رکھو اور پاسپورٹ ایک طرف رکھو، کروڑوں روپے ان کو بے شک نہ دو. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر وہ آپ کے بچے ایون کے ایک چھوٹے سے گھر میں، رینٹ گھر میں بھی رہ رہے ہیں اور ان کے پاس ایجوکیشن بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس کسی فارن کنٹری کا، ڈیولپ کنٹری کا، یورپ کنٹری کا پاسپورٹ ہے، تو ان کی ایجوکیشن، میڈیکل سب کچھ فری ہے. جاب لیس ہیں، گورنمنٹ کو پے کرے گی. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاسپورٹ ہے اس کی ویلیو یہ ہے. آپ کا پیسہ جو آپ نے کروڑوں روپے بنایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قارون کا خزانہ بھی اگر آپ کے پاس ہو، اگر آپ اس کو بیٹھ کے کھا رہے ہو تو ایک ٹائم آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے وہ بتائیں، وہ کروڑوں روپیہ جو آپ نے ساری زندگی لگا کے اپنے فارن میں گلف کنٹریز میں بیٹھ کے بنایا اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کر دیا، وہ اگر وہاں پہ اس کو گروتھ نہیں ہے بزنس کی، وہ ROI نہیں ہے، تو وہ تو آپ کا بزنس، وہ آپ کا کاروبار ایک دم ختم ہو جائے گا. کسی نے آگے قبضہ کر لیا آپ کے بزنس پہ، آپ کے کاروبار میں، تو آپ کو 23 سال 50 سال لگ جائیں گے اس کو چھڑاتے، کیونکہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بھائی کہ اپنا جو پیسہ ہے اس کو محفوظ بنائیں آپ. ٹھیک ہے، اپنے پیسے کو کسی فارن کنٹری میں، یورپین کنٹری میں انویسٹمنٹ کریں. یہ صرف میں آپ کے لیے بول رہا ہوں، آپ کی ذات کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کے آنے والی نسل کے لیے بول رہا ہوں. کیونکہ آپ کے جو بچے ہیں اگر ان کے پاس کل کو ریڈ پاسپورٹ ہوگا تو ان کے پاس اگر وہ دولت جو آپ نے کمائی ہے وہ نہیں بھی ہوگی تو وہ اپنی دولت خود بنا سکتے ہیں، اپنا ایک کنگڈم، اپنا ایک امپائر وہ کھڑا کر سکتے ہیں، چونکہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے. یہاں پہ فارن کے اندر، ڈیولپ کنٹریز کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے رائٹس کیا ہیں. جب آپ کسی پاکستان، انڈیا، ان جیسے ممالک سے جب آپ یہاں پہ آتے ہو تو آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ چلتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہ یہاں پہ میڈیکل آپ کو فری ملتا ہے، آپ کو ایجوکیشن آپ کو فری ملتی ہے. تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہ یہ اسٹیٹ تو اس کو بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں جہاں پہ اپنے پراپر رائٹس مل رہے ہیں، جہاں پہ جو جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے اس سے اتنا زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے نا قانون حضرت عمر کا جو ہمارا اسلامک قانون ہے وہ انہوں نے اپنا لیا ہے. جو جتنا زیادہ کمائے گا اتنا زیادہ ٹیکس دے گا، جو جتنا کم کمائے گا اتنا کم ٹیکس دے گا. تو یہاں کے رولز ریگولیشن یہ ہیں. اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کے پاس، آپ کو گھر بھی دیں گے. اگر آپ یہاں کے نیشنل پاسپورٹ ہولڈر ہیں، آپ کو گھر ملے گا. آپ کے بچوں کے پاس کیا نام ہے، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے دیتی ہے، خرچہ دیتی ہے، سب کچھ آپ کا گورنمنٹ یہاں پہ آپ کا خیال کرتی ہے، ایسے جیسے باپ اور اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے. یہاں پہ گورنمنٹ ایسے آپ کا خیال کرتی ہے. تو کیوں نہ آپ اپنے جو بچے ہیں ان کو آپ ریڈ پاسپورٹ دیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے اپنی ساری زندگی کنجوسیوں میں گزار دیں، بچا کے پیسے، اور وہ کل کو کچھ اور کھا جائے. تو اس سے اچھا ہے اپنی زندگی آپ اچھی گزاریں، زبردست اپنی لائف گزاریں، گھومیں پھریں، انجوائے کریں، لیکن بدلے میں اپنے جو آپ کے آف اسپرنگ، جو نئی جنریشن آپ کی آ رہی ہے، اس کو آپ وہ پاسپورٹ دیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے. جو آپ UK کا، یورپ کا ان کو پاسپورٹ لے کر دیں، جس کو لے کے وہ کل کو اپنی اپرچونٹی جو ہے وہ ملٹیپل اپرچونٹیز کو اویل کر سکتے ہیں، اور کچھ بننا چاہتے ہیں تو وہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.